محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دور نبوت کا ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت یعنی جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ کیا اس کا بھی ہمیں اجر اور ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتا کہ تو نے کیا نیکی کی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، کھو گئے۔ ان اونٹوں کو تلاشنے کے لیے میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر نکل پڑا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی کر رہا تھا اور جانوروں کی نگرانی دیکھ بھال پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا دیا، چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا گھر والوں سے پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ یعنی بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا پیدا ہوا؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے سے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن پر اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں اس بچی کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھا آدمی مجھ سے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے مجھے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو اور بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، دو نہیں، یہ جس اونٹ پر تم بیٹھ کے آئے ہو وہ اونٹ بھی دینا پڑے گا، یہ بھی لے لیں گے۔ حضرت سعد بن ناجیہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو کہ یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر کے ایک بچی کی جان بچائی۔ 3 اونٹ دے کر کے ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کر کے میں نے اپنے کنیز نوکرانی کو دیا۔ نوکرانی نے اسے دودھ پلانی شروع کیا، پرورش کرنے لگی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی ہے، یا رسول اللہ، وہ میرے سینے سے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، عادت سی پڑ گئی۔ پھر میں نے ڈھونڈنے لگا،
پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں ڈھونڈتا گیا اور ڈھونڈنے میں 3 اونٹ دے کر کے بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ، اب تک میں نے اسی طرح 3 اونٹ دے کر کے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ یا رسول اللہ، میری حویلی میں، میرے گھر میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئے، آنسو گرنے لگے، اور کہتے ہیں صحابی مجھے سینے سے لگا لیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرا ماتھا چوما اور چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، یہ تو اجر ہی تو ہے کہ رب تعالی نے تجھے دولت ایمان عطا فرما دی ہے۔ یہ دولت کا ملنا اسی نیکی کی وجہ سے ہے کہ تم نے وہ نیک کام کیے، بچوں کی جان بچائی، اتنی بڑی قربانی پیش کر کے اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے، یہ اجر ہی تو ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، پیارے سامعین، اتنا عظیم الشان واقعہ یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معجم کبیر میں حدیث نمبر 7412 میں لکھا ہے۔ آپ حضرات اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ کس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بچوں کی عزت کی ہے، احترام دیا ہے، ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ مذہب اسلام میں بچوں کی کس قدر عظیم الشان مرتبہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اپنے حسن عمل کے ذریعے سے ہماری بچیوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک سے جو سبق نکل رہا ہے اس سبق پر عمل کرنے، اپنے ماں بہنوں کی قدر کرنے اور ماں بہنوں کو بھی اسلام پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔